بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ سعودی کابینہ نے پرائیویٹ لیبارٹریوں کے قانون میں ترمیم کی منظوری دی ہے۔ وزارت خارجہ کو ملازمت کے مصدقہ معاہدے ہولڈرز کے ویزے جاری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کابینہ کا ورچوئل اجلاس منگل کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ہوا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق کابینہ کے ارکان نے اقتدار نشینی کی 7ویں سالگرہ پر شاہ سلمان کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے سعودی وژن 2030 کے پروگراموں اور اسکیموں کے مطابق ہمہ جہتی ترقی پر خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی کابینہ میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مملکت اور برادر دوست ممالک کے درمیان ہونے والے مذاکرات اور میٹنگز کے نتائج کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ میں اس امر پر اطمینان ظاہر کیا گیا کہ دوست ملکوں کے ساتھ دوستی اور تعاون کے رشتے مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے اجلاس کے بعد ایس پی اے کو بتایا کہ کابینہ نے علاقائی و بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا۔ کابینہ نے عراقی وزیر اعظم پر دہشت گرد حملے کی سعودی عرب کی طرف سے پھر مذمت کی اور اطمینان دلایا کہ سعودی حکومت اور عوام ملک کے حالات کی بحالی، امن و استحکام اور خوشحالی و ترقی کی فروغ کے مشن میں عراق کے ساتھ ہے۔ کابینہ نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مملکت کے 70% باشندوں کو، جن میں سعودی اور غیر ملکی شامل ہیں، قومی مہم کے تحت کورونا ویکسین مفت فراہم کی گئی اور سعودی عرب کورونا وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ اجلاس میں کھیلوں کے شعبے میں کویت کے ساتھ مفاہمتی یادداشت، اسلامی امور اور دعوت کے شعبے میں ملائیشیا کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کی منظوری دی گئی۔ وزیر ماحولیات و پانی و زراعت کو زراعت کے شعبے میں ارجنٹینا کے ساتھ مفاہمتی یادداشت، جبکہ رائل کمیشن کے گورنر کو تربیت، سائنس اور ثقافت کے شعبے میں رائل کمیشن اور یونیسکو کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا اختیار تفویض کیا گیا۔ کابینہ نے ہیوی ٹرکوں کی میعاد 10 برس سے گھٹا کر 5 برس کر دی۔ شاہراہوں پر آئندہ 5 برس پرانے ہیوی ٹرک نقل و حمل کا کام انجام دے سکیں گے۔ ماڈل کی تاریخ کا اعتبار جنوری کے شروع سے ہوگا۔ فیصلے پر عمل درآمد 6 ماہ بعد ہوگا۔ کابینہ نے 14ویں اور 15ویں گریڈ کے عہدیداروں کی ترقی کے احکام بھی جاری کیے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات مقیم غیر ملکی کارکنوں اور تارکین کے اہل خانہ کے اقامے کے اجراء و تجدید کے علاوہ خروج نہائی یعنی فائل ایگزٹ کا ذمہ دار ہے۔ جوازات کے تمام معاملات ڈیجیٹل طریقے سے طے کیے جاتے ہیں، جو آبشیر یا مقیم پورٹل کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں۔ اقاموں کی تجدید اور خروج کے اجراء کے لیے فیس مقرر ہے، جبکہ فائل ایگزٹ کی کوئی فیس نہیں ہوتی۔ فائل ایگزٹ کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا: اہل خانہ کو فائل ایگزٹ پر بھیجنا چاہتا ہوں، جبکہ اقامہ کی ایکسپائری میں 3 ماہ باقی ہیں۔ کیا اہلیہ کے علاوہ بچوں کا فائل ایگزٹ لگایا جا سکتا ہے؟ خروج نہائی لگانے کے بعد بچوں پر عائد ماہانہ فیس ادا کرنا ہوگی یا نہیں؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی لگانے کے بعد 60 دن کی مہلت ہوتی ہے۔ اس دوران انہیں مملکت سے نکلنا ہوگا۔ مذکورہ مدت میں سفر نہ کرنے کی صورت میں خروج نہائی کینسل کرانے کے بعد دوبارہ اقامہ تجدید کرایا جائے۔ واضح رہے کہ فائل ایگزٹ کے قانون کے مطابق جس کا خروج نہائی لگایا گیا ہو اور وہ مقررہ دن پورے ہونے سے ایک دن قبل بھی مملکت سے روانہ ہو جائے تو اس صورت میں اہل خانہ پر عائد فیملی فیس کی مد میں ادائیگی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خروج نہائی ویزا لگانے کے بعد اگر مقررہ مدت کے اندر جانے کا ارادہ کینسل کرنا ہو تو لازمی ہے کہ خروج نہائی ویزے کو منسوخ کرایا جائے۔
مقررہ مدت کے اندر خروج نہائی ویزا کینسل کرانے کی صورت میں جرمانہ لاگو نہیں ہوتا، جبکہ 60 روزہ مقررہ مدت گزرنے کے بعد 1000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد سسٹم میں اقامہ فعال کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ مملکت میں مقیم اقامہ ہولڈرز اگر اپنے اہل خانہ کا خروج نہائی لگانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ وقت خروج نہائی لگائیں، جبکہ اقامہ کی مدت میں کم از کم 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ باقی ہو، کیونکہ جن افراد کا خروج نہائی لگایا جائے گا انہیں مملکت سے روانہ ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ 60 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس دوران انہیں مملکت سے نکلنا ہوتا ہے۔ اگر اقامہ کی مدت 60 دن سے کم ہے تو اہل خانہ کے خروج نہائی کے وقت باقی ماندہ دنوں کے حساب سے فیس ادا کرنا ہوتی ہے، جس کی ادائیگی کے بعد ہی خروج نہائی یعنی فائل ایگزیکٹ ویزا لگانا ممکن ہوتا ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ خروج نہائی ویزا اس وقت فعال تصور کیا جاتا ہے جب وہ شخص مملکت سے نکل جاتا ہے۔ مملکت سے نکلنے کے بعد ایئرپورٹ یا بری سرحد چوکی کے امیگریشن کاؤنٹر سے ایگزیکٹ ہونے کی صورت میں ہی جوازات کے مرکزی سسٹم میں غیر ملکی کے اہل خانہ کا اقامہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد مملکت میں رہنے والے تارکین وطن اپنا اقامہ بغیر فیس کے تجدید کرا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔